بزم علم و ادب جامع مسجد قاری صاحب سے متصل جامع حدیث و قرآن میں مالک کے فضل و کرم سے انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا اس کی برکات سب کو عطا فرمائے، علم اور عمل ادب کی دولت زیادہ سے زیادہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی وضو کی سنتوں کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی، سنت کی تعریف ہوگی، اس کے ساتھ چند جو سنتیں ہیں ان کے متعلق وضاحت ہوگی۔ اللہ جل وعلا ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ۔ وضو کی سنتیں، اس میں پہلی سنت جو صاحب قدوری علیہ الرحمہ نے لکھی ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے، ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ کب؟ جب وہ سونے سے وضو کرنے والا بیدار ہو۔ وضو کرنے والا جس نے وضو کا ارادہ کیا ہے کہ وضو کرنا ہے، تو وہ سونے سے جب اٹھا ہے تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنن الطہارۃ، یہ خبر واقع ہو رہی ہے اور یہ مرفوع ہے، اور سنن ظاہر عام لفظ ہے۔ سنت ایک طریقہ ہوتا ہے تو طریقہ تو کوئی بھی ہوتا ہے، تو یہ عام ہو گیا نا، عام۔ تو اس کو خاص کرنے کے لیے آگے طہارت کا ذکر کیا، یعنی ہر طریقہ مراد نہیں ہے، ہر طریقہ ادھر نہیں ہے۔ ایک دوسرا ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا؟ سنت وضو کی ہے۔ کس کی ہے؟ اس سے بھی خاص ہے، یعنی یہاں نماز کی سنت کی بات نہیں ہو رہی، کس کی ہو رہی ہے؟ وضو کی بھی۔ اور پھر سنن عام تھا، طریقہ کوئی بھی ہو، یہ بھی تھا، اور پھر آگے نماز، روزہ، اس طرح کی چیزیں، لیکن یہاں فرمایا سنن و طہارہ، یعنی یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ کس کی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے معرفہ کی طرف جب اضافت ہوتی ہے تو عام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ خاص تو پھر خاص ہی ہے، خاص میں تو نکارت رہتی ہے۔ خاص میں کیا رہتی ہے؟ نکارت تو رہتی ہے خاص میں۔ خاص تب ہوتا ہے جب مضاف جو ہے وہ نکرہ ہو، اور مضاف الیہ بھی کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ روزہ نہیں رکھا تھا؟ اچھا، مضاف الیہ کیا ہو؟ اور مضاف بھی کیا ہو؟ ظاہر مضاف نکرہ ہی ہونا ہے، تو اس کی اضافت نکرہ کی طرف ہوگی تو تخصیص کا اضافہ فائدہ دے گی، اور جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہوگی تو اضافت تعریف کا فائدہ دے گی۔ کس کا؟ اور اضافت معنویہ نہیں ہے۔ اضافت معنویہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں اضافت معنویہ ہے۔ اب صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اضافت معنویہ ہوگا، اور جو صفت کا صیغہ نہ ہو تو پھر وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ اضافت کون سی ہوتی ہے؟ اضافت معنویہ۔ تھوڑا سا بولا بھی کرو، اضافت کون سی ہوتی ہے؟ وہ غلام زید میں غلام کو صفت کا صیغہ، یہ تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ معمول کی طرف مضاف ہے یا نہیں، یہ تو صفت کا صیغہ ہی نہیں۔ لہٰذا یہاں اضافت معنوی ہے، جس میں مین، لام اور فی کو جو ہے نا موصوف مانتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا۔ بس غلام الزیدین جو ہے اصل میں غلام الزیدین ہے، کیا ہے؟ تو لام اس کے اندر ذکر ہی نہ کیا تو ترجمہ اس کا ہو رہا ہے
غلام زید کی ملک میں ہے. کس کی؟ زید کا ہی غلام ہے نا، تو زید کیا اس کا؟ تو وہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے بیچ میں؟ زید کی، یہ جو کی ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر لام ہے، اس کے اندر اضافت کی علامت اردو میں کی ہے. تو غلام لی سیدین، اگر اس سے بھی جملہ اسمیہ بنانا تو وہ بھی بن جاتا ہے. کس طرح بنتا ہے؟ جار مجرور کو مقدم کر دو، غلام کو مؤخر کر دو، تو تخصیص پیدا ہو جائے گی غلام کے اندر. تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ نکرہ مخصوصہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ اس کو یوں کرو، غلام زیدین مضاف مضاف الیہ میں کے مرکب اضافی بنتا ہے، تو آپ اس کو مرکب اضافی کے بجائے مرکب مفید بنا لو. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں لزید غلام. کیا؟ تو آپ بتاؤ جملہ بنا کے نہیں؟ زید کا غلام ہے، زید کا، تو غلام میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے، تو لہذا یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اور اگر لام کو حذف کر دو تو کہو غلام زیدین، تو اب کیا ہے؟ یہ مرکب غیر مفید بن گیا، اس کی ایک قسم مرکب اضافی. اسی طرح سنن طہارہ، اگر ایک لفظ ہو سنن طہارتین تو پھر تو تعریف نہیں ہے، پھر تو تخصیص ہے. پھر طہارت اور بھی ہو سکتی، طہارت عام ہے، پھر طہارت سنن خاص ہو جائے گی. یعنی سنت کس کی؟ طہارت کی. اب طہارت جو ہے یہ عام ہے، یہ کیا ہے؟ اب دیکھنا پڑے گا. لیکن جب کہہ دیا سنن الطہارہ تو پھر کیا ہوا؟ طہارت معرفہ ہے، اس میں نکارت ہے ہی نہیں کہ اب اس میں دیکھا جائے عموم، بلکہ یہ تو خاص ہو گیا. تو سنن عام تھا، اب معرفہ کی طرف جب اس کی اضافت ہوئی تو اضافت کی وجہ سے وہ بھی معرفہ ہو گیا. اب کوئی نکارت سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ خاص ہو گئی نا طہارت کی سنتیں، یعنی وضو کی. اس لیے یہ جو پڑھتے ہیں نا ایسے تو نہ پڑھتے کہ علماء نے ایسے ترجمے کر دیے، ایسی وضاحت ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی، ایسے معنی نہیں بیان ہوتا، ایسے کلام کا نہیں پتہ چلتا کلام کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، کیسے کلام کرنا ہے کیسے کلام نہیں کرنا، کیسے سمجھنا ہے. اس کے سمجھنے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے تو پھر اسے پڑھنا پڑتا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ کہتے ہیں استاد مر جائے، ہم نے نہیں مرنا، استاد مار چھڑنا ہے، اور آپ پیراڈائز پہ بیٹھ رہے، بس جنت میں رہنا ہے، ہم نے کرنا کچھ نہیں. سنن طہارتی، اس کی سمجھ آ گئی؟ اب سنت تو عام تھا نا، میں نے کہا اب تو سنن طہارہ ہو گیا. یہ طریقہ کس کا ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ طہارت کا. یہ عام تھا، لیکن کہا سنت السنت لغتاً الطریقۃ سواء کانت حسنتاً او سیئۃً. جو میں نے پہلے بتایا کہ سنت جو ہے یہ لغت کے اعتبار سے تو طریقہ ہے. کیا ہے؟ تو طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور طریقہ برا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولو تو نہیں پوری اچھے دا پتا ہوں تے بچہ بنا بعد چ پیدا ہوئی بھی پتا یہ اچھا کہڑا تے برا کہڑا. وہ دے ہاتھ ماں دے ہاتھ موبائل ہے، ابا جی دے بھی ہاتھ موبائل ہے، بچے نوں مل رہا ہے، کنیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بچہ بھی دیکھتا اچھا برا اچھا برا. تو طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے، راستہ اچھا بھی ہوتا ہے، راستہ اور طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے طریقہ. تو لغت میں سنت اچھے یا برا برے طریقے دونوں پر ہی بولا جاتا ہے، دونوں پر. اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں؟ ہاں، سنت برابر ہے اچھا ہو طریقہ یا برا، یہ لغت ہے. لیکن وَإِصْطِلَاحًا اب اصطلاح کا آپ کو پتا، یعنی یوں کہہ لو خاص معنی، شرعی معنی، خاص معنی. عام معنی کیا تھا؟ اچھا برا طریقہ دونوں پہ بولا جاتا. لیکن جب خاص ہو جائے گا تو پھر خاص ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ پھر یہ تو نہیں نا اچھا برا، پھر ایک ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ سنو پھر. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر لزوم علی سبیل المواظبۃ. سنت اصطلاح میں اور شریعت میں سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ طریقہ ہے جو دین میں چلایا جاتا ہے. سنت جو کس میں چلایا جاتا ہے؟ المسلوکۃ فی الدین، یہ مفعولۃ مسلوکۃ. اب ماضی صیغہ نہیں پوچھنے کا، ٹھیک ہے؟ وہ راستہ جو دین میں چلایا جاتا ہے. کس میں؟ دین میں چلایا جاتا ہے. من غیر لزوم،
اس پہ چلنا لازم نہیں ہے، اس پہ چلنا لازم نہیں ہے۔ علی سبیل المواظبتی، کیا؟ کیونکہ وہ مواظبت پر لزوم کے طریقے سے نہیں ہے، یعنی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت اور ہمیشمت یعنی دائمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پر لازم نہیں کیا، لازم نہیں کیا، غیر لزوم علی سبیل المواظبت، یعنی مواظبت کے طریقے پر اس کو لازم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی کبھی چھوڑا ہے اور اسے ہمیشہ نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ تو سنت کیا ہے؟ وہ طریقہ جو دین میں چلایا جاتا ہے، لیکن وہ طریقہ ہے جو ہمیشگی پر نہیں ہے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ طریقہ مؤکدہ ہے، یعنی اس کی کیا آئی؟ اب تاکید آئی نا کہ کبھی آپ نے چھوڑا ہے، کبھی، اور اکثر آپ نے زیادہ اس کو کیا ہے، چھوڑا بھی اس لیے ہے کہ واجب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ طریقہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس کو کبھی چھوڑا، اگر اس کو کبھی چھوڑا تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ سنت یہ ہے کہ دین میں چلایا جائے لیکن مواظبت پر، اس پر لزوم نہیں ہے، وہ لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ کرنے پر اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے چھوڑا تو سنت مؤکدہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اور التی لم یواظب علیہا، اس پر مواظبت نہیں کی، یعنی ہمیشہ نہیں کیا، تو پھر فہی المندوبۃ، یہ مندوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ پراپر کر رہے تھے، پراپر، اور کبھی اس کو چھوڑا، کبھی اس کو یعنی لازم نہیں کیا، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور نے مواظبت نہیں کی، یعنی ہمیشہ اسے ادا نہیں کیا، تو اس کو ہم کہیں گے مندوب۔ کیا بولیں گے؟ مندوب۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر سنت کو وعید کے ساتھ ملا دیا جائے، اور اس طریقے کو کس کے ساتھ؟ وعید، شریعت میں دھمکیاں، کیا ہے؟ دھمکی دی ہے، عذاب سنایا، اس پہ یہ عذاب ہے، اس پہ یہ عذاب ہے، اس پہ رب ناراض ہوگا، اس پہ جہنم ملے گی، یہ سزائیں ملیں گی، تو اگر وہ سنت وعید کے ساتھ چلا دی جائے اور وعید کے ساتھ ملا دی گئی ہو تو لم یفعلھا، اس نے اس کو نہیں کیا، اس نے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس شخص کے لیے جس نے اس کو نہیں کیا اس کو، تو فاہی الوجوب، تو یہ کیا ہوگا؟ للوجوب، یہ وجوب کے لیے ہوگا۔ اس کے لیے تو اب ترک کرے گا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ طریقہ بھی مواظبت کے ساتھ ہے اور اس کے چھوڑنے پر بھی کیا ہے؟ وعید ہے۔ اس طریقے کو وعید کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، تو جب وعید کے ساتھ ملایا جائے گا حکم سخت ہو جائے گا۔ حکم کیا ہوگا؟ اب سمجھ آ گئی؟ طریق وہی ہے جو راستہ دین میں چلایا گیا ہے، دین میں چلایا گیا ہے اور مواظبت پر لزوم نہیں ہے۔ دوسری جگہ مواظبت تو ہے لیکن اس کے ساتھ وعید بھی ہے کہ اگر اس نے اس کو ترک کیا تو اس پر سزا ملے گی، لہذا اب یہ سنت کون سی ہو جائے گی؟ وجوب۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ طریقہ واجب ہو جائے گا۔ مؤکدہ تو پہلے بتایا آپ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو کہا کہ من غیر لزوم، لازم نہیں، کیا؟ لزوم نہیں، یہ جو فصل ہے اس نے خارج الواجب، اس فصل سے واجب خارج ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب ان کو نہیں پتا بچوں کو فصل کیا ہے، ایک ادھر گرمیاں دی فصل نہ سمجھ لیں، یہ کہنا ہوتے گندم لگی دی ہے نا تے فصل سے ہریالی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تے وہی فصل سمجھیں، فصل آپ کو پتا چلے گا منتی کی، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے کیا تھا؟ مرتبہ جنس کے تھا، اب آگے فصل آئی ہے
کہ لزوم کیوں لگایا؟ پیچھے جو تھا کہ طریقہ دین میں چلایا جائے لازم ہے یا نہیں، تو کہا لازم نہیں، لازم تو لازم ہوتا تو واجب ہو جاتا، تو اس فصل نے کیا کیا؟ واجب کو خارج کر دیا اور واجب اس سے نکل گیا، واجب اس سے نکل گیا۔ اور پھر یہ کہنا کہ خصوصیت نہیں، کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی پھر وہ امت کے لیے نہیں ہوگی، امت کے لیے نہیں ہوگی، یہ کہنے سے صوم وصال بھی نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ صوم وصال کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، تو جب حضور کی خصوصیت ہے تو پھر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے اب ہمارے لیے سنت، ہمارے لیے واجب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں حکم السنتی یعاتب، سنت کا اب حکم کیا ہے؟ سنت کا حکم یہ ہے جو سنت ترک کرتا ہے ایک دو دفعہ ایسے اس پہ عتاب کیا جاتا ہے، اسے عتاب کیا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ ناراضگی ہے۔ اور یوں سمجھنے کہ ایک محبت بڑی خفگی ہوتی ہے، محبت بڑی محبوب سے خفگی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو عتاب ہوتا ہے۔ یہ تلوی میں موجود ہے ترک السنت المؤکدۃ قریب من الحرام، سنت مؤکدہ کا ترک کرنا یہ حرام کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ حرام کے قریب ہے۔ اور جو سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے وہ شفاعت مصطفیٰ سے حرمان کا مستحق ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سفارش نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہ کریں۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، وہ میری، یہ خاص شفاعت کی بات ہوئی۔ ہاں تو مجھے یہ بھی عجیب لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ شفاعت کبریٰ، کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ، یہ جو شفاعت کبریٰ ہے یہ ہر ایک کے لیے، کس کے لیے؟ کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے، مرزئی کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، لیکن اس کی بخشش کے لیے نہیں ہے، اس کی یہ بھی حضور کی شان ہے۔ لیکن مومن تو مومن، یہ تو کافروں کے لیے بھی یہ سفارش ہے، تو یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ شفاعت کبریٰ کا منصب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہاں جس شفاعت کی بات ہو رہی ہے وہ خاص شفاعت ہے، جس سے وہ محروم ہوگا، وہ شفاعت اسے ملے گی۔ لیکن یہ شفاعت گناہ کی وجہ سے، سنت ترک کرنے کی وجہ سے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ ادھر تو بندے دعوے اونچے کرتے ہیں، یہاں کا سنت مؤکدہ کا حکم تو دیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانی ہے؟ من ترک سنتی لم تنل شفاعتی، یہ سنت مؤکدہ ہے، جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ سمجھ رہی؟ ہم تو فرض کا خیال نہیں کر رہے، یہاں تو سنت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ جو فرمایا لم یواظب علیہا، کہ اس پر مواظبت نہیں کی، یعنی ہمیشہ نہیں کیا، تو یہ طریقہ مندوب ہوگا، مستحب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعنی مواظبت نہیں ہے، مداومت نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے اس عمل پہ، تو اس طریقے کو کیا کہیں گے؟ مستحب، کیا بولیں گے؟ اور مندوب آگے دیکھیں، یعنی اس کو مستحب بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، ادب بھی کہتے ہیں۔ اصولیوں نے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ یہ فضیل صاحب سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہے اصول شاشی، نور الانوار، ابو سامی پڑھی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں اصولیوں کے نزدیک کیا ہے، تو اصولیوں نے اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، مندوب ہو مستحب ہو، وہ کہتے ہیں ایک ہی ہیں۔ کیا ہیں؟ جیسے آپ کی شکلیں مختلف ہیں لیکن آپ ایک ہی ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم کیسے ایک ہیں، وہ لمبا وہ چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کا کان بڑا اس کا کان چھوٹا۔ ہم نے کہا تم بھی چھوٹے ہو اور ابھی لوٹے ہو، ٹھیک ہے، اس لیے عقل اتنی سی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ سارے ایک ہو اس لیے آپ کا اللہ ایک ہے۔ خدا، یہ خدا کو ماننے کے اعتبار سے
ایمان لانے کے اعتبار سے آپ سارے کیا ہو؟